اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حسین جان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ جے ٹی وی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جو شیخ سعدی کی حکایات پر مبنی ہے۔ دراصل یہ چھوٹی چھوٹی سبق آموز کہانیاں ہیں جن سے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی جو ہماری حکایت ہے وہ حکایت نمبر 3 ہے، جس کا عنوان ہے ظاہری حسن کی بجائے عقل و شعور کی اہمیت ہے۔ یعنی کہ آپ جو ظاہری حسن ہم دیکھتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ زیادہ اہمیت عقل اور شعور کی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے اور بڑی خوبصورت کہانی ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ضرور پسند آئے گی۔ ایک بادشاہ کے بہت سارے بیٹے تھے، اور تقریباً تمام کے تمام حسین و جمیل نوجوان اور کڑیل جوان تھے، اور ان کو اپنے حسن پر بہت ناز تھا۔ انہی بیٹوں میں ایک بیٹا جو کہ بدصورت اور چھوٹے قد کا تھا، اور بادشاہ سلامت اور ان کے بیٹے ہمیشہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے اسی بیٹے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، اور بیٹے نے کہا کہ گستاخی معاف، چھوٹے قد والا بدصورت اگر عقل مند ہو تو وہ حسن و جمال والے لمبے سے افضل ہوتا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ چھوٹی چیز کبھی قدر و قیمت میں بڑی سے بہتر نہیں ہوتی؟ اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ بکری جو کہ ایک چھوٹا جانور ہے لیکن پاک ہے، حلال ہے، کھانے میں حلال ہے، اور ہاتھی جو بہت بڑا جانور ہے لیکن کھانے میں حرام ہے۔ اسی طرح آگے وہ اپنے والد کو فرماتا ہے کہ دنیا میں جو طور کا پہاڑ ہے وہ سب پہاڑوں سے چھوٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قدر بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دیدار کروایا تھا، لہٰذا پہاڑ طور کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ عربی گھوڑا جتنا بھی کمزور ہو، عربی گھوڑا چاہے جتنا بھی کمزور ہو، بہت سارے گدھوں سے پھر بھی بہتر ہوتا ہے۔ بادشاہ نے جب اپنے شہزادے کی یہ باتیں سنی تو بہت خوش ہوا، اور اس نے کہا کہ بالکل میرا بیٹا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو لیکن جب بادشاہ نے اس کی باتیں سن کر اس کی تعریف کی تو دوسرے بھائیوں نے اس سے جلنا شروع کر دیا۔ اب جب تک بندہ بولتا نہیں اس کے عیب اور خوبیاں چھپی رہتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی خوبیاں آپ نے دیکھنی ہیں، کسی کی آپ نے عقل دیکھنی ہے، تو اس سے بیٹھ کے بات چیت کرے، بات چیت سے وہ آپ کو اپنا آپ ظاہر کر دے گا۔ اب اس کے بعد بادشاہ کے ملک میں کسی دشمن نے چڑھائی کر دی، لشکر اس کا بہت بڑا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کے بیٹے نے دیکھا کہ دشمن نے ہمارے ملک پر چڑھائی کر دی ہے، تو اس نے لڑائی کے درمیان میں کھڑا ہو کے میدان جنگ میں کھڑا ہو کر اس نے کہا کہ میں لڑائی کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، آپ مجھے خاک و خون میں لتھڑا ہوا دیکھیں گے۔ لڑائی کے دن جو جنگ کرتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے، اور لڑائی کے دوران بھاگنے والا پورے لشکر کا خون کر دیتا ہے۔ اس سے میں یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ لشکر سے بھاگنا، جنگ میں بھاگنا صرف آپ کی اپنی ذات کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا، پورے لشکر کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ابا جان، آپ نے میرے کمزور جسم کو میری کمزوری سمجھ لیا اور موٹاپے کو حسن سمجھ لیا، یعنی کہ جو نوجوان بھائی تھے حسن بہت زیادہ تھا، اور ان کو آپ نے جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت سنا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پتلی کمر والا گھوڑا جو کام کرتا ہے وہ موٹا تازہ بیل نہیں کر سکتا۔ میدان جنگ میں ہمیشہ پتلی کمر والا گھوڑا ہی کام آتا ہے، موٹا تازہ بیل۔ کہتے ہیں کہ دشمن کے سپاہی بہت زیادہ تھے، اور دشمن کے سپاہی بہت زیادہ تھے، ان کا لشکر چھوٹا تھا، اور ان کے لشکر کے بہت سے سپاہیوں نے سوچا کہ کیوں نہ میدان جنگ سے بھاگ جائے۔ تو یہاں پہ اسی شہزادے نے جو چھوٹے قد کا تھا، بدصورت تھا، اس نے نعرہ مستانہ لگایا اور اپنے لوگوں کو کہا، اے بہادرو، خبردار، عورتوں کی طرح میدان میں بھاگنا
مردوں کا کام نہیں، مرد بنو اور دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ دشمن کو مار دو یا خود مار جاؤ، جنگ کا اصول ہے، یا دشمن کو مار دیں یا خود مار جائیں، بھاگنا کسی چیز کا حل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے جب یہ کہا اور سپاہیوں میں ایک نیا جوش پیدا ہوا، لہٰذا انہوں نے بڑھ چڑھ کر پلٹ کر دشمن پر حملہ کیا، جس سے ان کا لشکر جیت گیا، ان کے حصے میں فتح آئی۔ اب باپ نے اپنے بیٹے کا جب یہ دیکھا، اس کا سر منہ چوما، آنکھوں کو بوسہ دیا، بغل گیر ہوا، اور روزانہ اب وہ بادشاہ اپنے اس بیٹے پر خاص توجہ دیتا تھا، اتنی توجہ دیتا تھا، سلطنت بڑھتی جا رہی تھی، اور یہاں تک کہ اس نے اس شہزادے کو اپنا ولی عہد بنا دیا۔ اب جب ولی عہد بنا دیا تو دوسرے جو بھائی تھے، جو کہ خوبصورت جوان کڑیے تھے، لیکن اس جیسے عقل مند اور اس جیسے سمجھدار اور بہادر نہیں تھے، ان کو اس چیز پہ بڑے غصہ آیا، بڑی حیرت ہوئی، جیلس فیل ہوا، لہٰذا انہوں نے کیا کیا، اس شہزادے کو جو کہ ولی عہد بن چکا تھا، اس کے کھانے میں زہر ملا دی۔ اب جب وہ کھانے میں زہر ملا رہے تھے تو ان کی بہن یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب وہ کھانا کھانے لگا، بہن نے زور سے دروازہ بجایا۔ اب بادشاہ جو کہ شہزادہ جو ولی عہد بن چکا تھا، عقل مند تھا، اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مقام پر پہنچایا تھا، تو اب اس نے جب دیکھا بہن دروازہ بجا رہی ہے، وہ سمجھ گیا کہ کھانے میں کوئی گڑبڑ ہے، لہٰذا اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ پھر کھانا کھا کے چھوڑنے سے اس نے کہا کہ کیا یہ بہتر ہے کہ عقل مند مر جائیں اور ان کی جگہ بیوقوف لے لیں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو ہما ایک پرندہ ہے، ہما اس کے بارے میں مشہور ہے، اس کا سایہ جس کے سر پر پڑ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ شہزادہ کہتا کہ ہما چاہے دنیا میں ختم ہو جائے، ہما پرندہ چاہے دنیا سے ختم ہو جائے، لیکن پھر بھی لوگ الو، کیونکہ الو کو ہمارے ہاں نحوست کا سمجھا جاتا ہے نشان، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ کبھی بھی لوگ الو کے سائے کے نیچے آنا پسند نہیں کریں گے۔ اب بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ اب اس طرح بیٹوں میں خون خرابہ ہوگا، سلطنت خراب ہوگی، لہٰذا اس نے یہ کیا کہ اپنے دوسرے لوگوں کو، دوسرے شہزادوں کو دور دور بھجوا کے ان کے حصے کی سلطنت ان کو دے دی، کیونکہ کہتے ہیں کہ بہت سارے فقیر ایک کمبل میں تو رہ سکتے ہیں، 10 فقیر ایک کمبل میں سما سکتے ہیں، لیکن 2 بادشاہ ایک شہر میں نہیں سما سکتے، کیونکہ اس کو ایک شہر پہ قبضہ کرنے کے بعد دوسرے شہر میں جانا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ آدھی روٹی کھا لے تو دوسری غریب کو دے دیتا ہے، آدھی روٹی کھا لے تو دوسری غریب کو دے دیتا ہے، لیکن بادشاہ اگر ایک ملک پر قبضہ کر لے تو وہ دوسرے ملک پر قبضہ کرتا ہے۔ اب اس سے ان کا معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نے دیکھا اس چھوٹی سی کہانی میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں ہر حال میں ظاہری حسن نہیں دیکھنا چاہیے، عقل دیکھنی چاہیے، لوگوں کا شعور دیکھنا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ عقل والی بات پہ یقین کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے حسین جان کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ کل اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔